السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جو بھی حلال جانور ہیں، آج ہم لوگوں کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ حلال جانور میں ہم جو کچھ ملتا ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ بھی مل رہا ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ کان پیر جو دل میں آتا ہے کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا، اور یہ ذہن و دماغ میں رہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بکری کے ہر چیز میں شفا ہے۔ مگر فقہائے کرام نے حلال جانوروں میں 22 چیزیں یعنی 22 چیزیں ایسی ہے جس کو کھانا ناجائز فرمایا ہے۔ یعنی 22 چیزیں ایسی ہے کہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، حلال جانور کے اندر 22 چیزیں کھانا بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص کھائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں اور اس کو ایک دم ضرور سے ضرور اس پر عمل کریں۔ 22 چیزیں ہیں، 22 چیز۔ سب سے پہلے خصیہ۔ خصیہ سمجھتے ہیں؟ خصیہ وہ کہتے ہیں جس کو کہ مطلب جانوروں کا جو رہتا ہے، خصیہ جو پیچھے کے مقام میں جو خصیہ رہتا ہے اس کو خصیہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کو میں کیا بولوں، عام طور پر اس کو یہ کیا جاتا ہے کہ جس کو خصیہ کا لفظ انسان میں ہمارے حیدرآباد کی زبان میں اس کو کپورا کہا جاتا ہے، حیدرآباد کی زبان میں، تو یہ کھانا بھی جائز نہیں۔ اور دوسرا جو ہے فرج۔ فرج کا مطلب یہ ہے کہ مادہ، یعنی ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، ایک بکرا ہوتا ہے ایک بکری ہوتی ہے، تو بکری کا جو مقام خاص ہوتا ہے اس کو فرج کہتے ہیں، اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ تیسرا جو ہے ذکر، یعنی جو نر ہوتا ہے تو نر کا جو مقام خاص ہوتا ہے اس کو بھی کھانا حرام ہے۔ چوتھا جو ہے پاخانے کا مقام، یعنی جس جگہ سے پاخانہ نکلتا ہے اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ پانچواں جو ہے رگوں کا خون، یعنی رگ کے اندر جو خون نکلتا ہے، جو رگاں ہوتے ہیں نا اس میں، تو رگ کے اندر جو خون نکلتا ہے اس کا بھی کھانا کیا ہے، حرام۔ چھٹا جو ہے گوشت کا خون، یعنی جو ذبح کرتے ہیں اور گوشت میں جو ذبح کے بعد، جو کہ ذبح کے بعد گوشت سے نکلتا ہے جو خون، بعض لوگ اس کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ذبح کر دیا ہم نے، گوشت کو کاٹ دیا اور اس کے بعد گوشت رکھا اور گوشت کو رکھنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ ساتواں جو ہے دل کا خون، یعنی دل کے اندر جو پھیپڑے وغیرہ جو رہتے، دل جو رہتے ہیں، دل گردہ وغیرہ جو رہتا ہے اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے جو خون نکلتا ہے اس کو بھی کھانا۔ آٹھواں جو ہے جگر کا خون۔ نواں جو ہے تحال، یعنی پتے کا خون، تحال اسی کو کہتے ہیں جو کہ پتے کی طرح رہتا ہے، اسی کا خون۔ اور 10واں جو ہے پتا، یہ بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ 11واں جو ہے پت، یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، یعنی جو پیلا پیلا پانی نکلتا ہے نا پتے میں، تو وہ زرد پانی بھی کیا ہے، اس کا بھی کھانا حرام ہے۔ 12واں جو ہے مسانہ۔ مسانہ، مسانہ یعنی پھکنا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ 13واں جو ہے غدود، یعنی اندر کے جو غدود رہتے ہیں اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ 14واں جو ہے حرام مغز۔ حرام مغز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ناخوں کے جو اس سے نکلتے ہیں، ناخوں کے جو اس سے نکلتے ہیں جس کو نخاق القلب کہا جاتا ہے، نخاق القلب کہا جاتا ہے، یہ حرام مغز کہتے ہیں، وہ بھی کھانا کیا ہے، حرام۔ 15واں جو ہے گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے رہتے ہیں، یعنی ایسے جو وائٹ کلر کے جو پٹھے رہتے ہیں نا گردن میں، جو دونوں شانوں کو جوڑے رہتے ہیں وائٹ کلر کے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں۔ اور 16واں جو ہے اوجھڑی، یعنی آنتے وغیرہ، اوجھڑی وغیرہ، آنتے وغیرہ، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ 17واں جو ہے ناک کی رطوبت، یعنی جو ناک کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے، پتلا پانی وغیرہ جو نکلتا ہے، گاڑا گاڑا پانی جو نکلتا ہے، یہ ان جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے جو بھیڑ ہوتے ہیں، یعنی جو منڈی کو نیچے کر کے چلاتے ہیں نا، جو بھیڑ جس کو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، ان کو زیادہ وہ رطوبت آتی ہے، وہ لوگ اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ 19واں جو ہے نطفہ، یعنی خان نر کی منی میں پیدا، نر کی منی مادہ میں پائے جائے یا خون اسی جانور کی منی ہو، یہ نطفہ یعنی پیٹ کا جو نطفہ ہے، جو منی جس کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو بچہ دانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور 20واں جو ہے وہ خون جو رحم میں نطفے سے بنتا ہے، یعنی نطفے سے جو خون بنتا ہے نا، لوتھڑا جو بچہ وغیرہ بنتا ہے، ابھی خون کا لوتھڑا ہی ہوا ہے، تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ 21واں جو ہے گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفے سے بنتا ہے، آجا سے بنے ہو یا نہ بنے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی ابھی اگر کوئی بکری ہے اور وہ حاملہ ہو گئی اور ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، بس صرف گوشت کا لوتھڑا بنا، ابھی بچے کی شکل نہیں بنی،
गोश्त का लोथड़ा बना है, तो उस गोश्त के लोथड़ा जो अभी खून की शक्ल ही होता है, उसका भी खाना क्या है? हराम है। और 22वां जो है वो बच्चा जो अभी पूरा खलकत में नहीं पाया गया हो, यानी पूरी खलकत नहीं पाया गया हो, जो रहम में पूरा जानवर बन गया हो और मुर्दा निकले और बगैर ज़बह के वो क्या हो, मरा हुआ अगर जानवर निकला पेट से, किसी भी हिस्से के पेट से ये मरा हुआ जानवर अगर निकला, तो फिर उस जानवर का भी खाना क्या है? हराम है। जैसा कि आजकल कुर्बानी हम वगैरह करते हैं, तो बसा औकात अगर कोई मादा जानवर लेकर के आते हैं और उसको ज़बह करते हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कि उसके पेट में बच्चा होता है। तो अब ये देखा जाएगा कि वो बच्चा जिंदा निकला है या मरा हुआ निकला है। तो अगर वो बच्चा मरा हुआ निकला है तो फिर उसका खाना जायज नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा निकला है तो फिर उसको ज़बह करने के बाद उस बच्चे का भी खाना क्या है? जायज हो। तो ये 22 चीजें जो आपके सामने मैंने बयान किया है, ये दुर्र मुख्तार और फतावा रज़विया वगैरह सब में ये मसला जिक्र किया गया है। तो इन चीजों से क्या है? परहेज करें और क्या है? गुनाह से बचें, क्योंकि ये चीजें अगर हम खाएंगे तो क्या है? हमें गुनाह होगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जानवरों के नाम पे जो कुर्बानी करते हैं और सोचते हैं कि जिस चीज को देखिए शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिया हो, तो अब उस चीज को हमारे लिए करना क्या है? जायज नहीं है। तो लिहाजा इन 22 चीजों का खाना हमारे लिए बिल्कुल जायज